حاضرین، گزشتہ جمعہ ہم لوگ اختلاف رائے اور ڈفرینس آف اوپینینس اور اتحاد مسلم اور یونیٹی آف مسلم پر بات چیت کر رہے تھے۔ اس میں چند مزید باتیں عرض کر دیتا ہوں تاکہ معاملے کی اور وضاحت ہو جائے۔ دیکھیں، اسلام کے نزدیک اختلاف رائے کی اپنی اہمیت ہے۔ جب ہم انسانی تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو ہم یہ پاتے ہیں کہ یہ دراصل اسلام ہی ہے جس نے اظہار خیال کی آزادی کو دی۔ یعنی یہ ایک حقیقت ہے کہ تاریخ انسانی میں سب سے پہلے اسلام ہی ایسا مذہب ہے جس نے لوگوں کو اظہار خیال کی آزادی دی، یعنی فریڈم آف اسپیچ دیا۔ لوگوں کو یہ بتایا کہ فریڈم آف اسپیچ کی اپنی ایک اہمیت ہے اور امپورٹنس ہے، لیکن فریڈم آف اسپیچ اور اظہار خیال کی آزادی اپنے ساتھ اختلاف رائے کو بھی لے کر آتی ہے۔ جب فریڈم آف اسپیچ ہوگا تو پھر اختلاف بھی ہوگا، ڈفرینسز بھی ہوں گے، ڈسنشن بھی ہوگا۔ ایسی صورت میں سماج میں اتحاد اور اتفاق اور پرامن ماحول کیسے قائم ہو؟ تو اسلام نے جو تعلیمات دی ہیں، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہیں، صحابہ نے جو اپنا ماڈل چھوڑا ہے وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں کبھی بھی یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک آدمی اور دوسرے آدمی کی رائے اور اوپینینس ہمیشہ ایک ہی پلیٹ فارم پہ پہنچ جائے، ایک ہی لیول پر پہنچ جائے۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ خدا کی تخلیقی منصوبے میں شامل ہے کہ ہر آدمی مختلف ہو، کیونکہ جب آدمی مختلف سوچتا ہے تو پھر بہت کچھ سوچ پاتا ہے۔ اسی بات کو ایک ویسٹرن اسکالر والٹر لپمین نے اس طرح کہا تھا کہ when all things alike no one think very much، یعنی جب سارے کے سارے لوگ ایک انداز میں سوچیں تو پھر لوگ بہت زیادہ نہیں سوچ پاتے ہیں۔ دنیا کی تمام ترقیاں، ڈسکوریز دراصل اختلاف رائے کا ہی نتیجہ ہے، لیکن سوال دراصل یہی ہے کہ اختلاف رہتے ہوئے اتحاد کیسے قائم ہو؟ لوگوں نے یہ مشورہ دینا شروع کیا کہ اتحاد کے لیے لازمی شرط ہے کہ ہم اختلاف کو ختم کریں۔ اگر ہم خاص طور سے اسلام اور مسلمان کی بات کریں تو یہاں اختلاف کی بہت ساری وجوہات خود دور اول میں پیدا ہو چکی تھیں، تو یہ اس کی جڑیں اتنی مضبوط ہیں کہ ہم اس کو ختم نہیں کر سکتے ہیں۔ لہٰذا اب سولوشن کیا ہے؟ سولوشن صرف ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم اختلافات اور ڈفرینسز کے باوجود متحد ہو کر رہنا جانیں۔ یہی ایک ماتر سوتر اور فارمولہ بچا ہے کہ ہم اختلافات کے باوجود متحد رہیں۔ اصل یہ ہے کہ سماج میں رہتے ہوئے ہمارے پاس ہمارے دو تقاضے ہوتے ہیں، ایک انفرادی تقاضے اور ایک اجتماعی تقاضے۔ انفرادی تقاضے میں ہو سکتا ہے آدمی آزاد ہو۔ انفرادی تقاضے کا مطلب ہوتا ہے انڈیویجول ریکوائرمنٹس، ایک فرد اور ایک ویکتی کی اپنی ضرورت۔ اس تقاضے کو پورا کرتے ہوئے کبھی ایک فرد اور ایک ویکتی کو ایک انسان سے رنجش ہوتی ہے، کبھی اس کو دوسرے سے شکایت ہوتی ہے، کبھی ایک سے اختلاف ہوتا ہے، کبھی دوسرے سے اختلاف ہوتا ہے۔ اٹ از بٹ نیچرل، اس کو بھی ختم نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اب آدمی کے اپنے اوپر ہے کہ یا تو ان شکایتوں کو لے کر ڈھوتا پھرے، اپنے آپ کو مزید ٹینشن اور اسٹریس میں ڈالے، یا پھر ان شکایتوں کو اپنی ذات کی سطح پر حل کرنا بھی وہ جانتا ہو، لہٰذا وہ اپنی انفرادی زندگی کو آگے بڑھائے۔ اجتماعی معاملہ انفرادی معاملے سے بالکل مختلف ہے۔ اجتماعی معاملے کا مطلب ہوتا ہے سوشل معاملات، کلیکٹیو معاملات۔ وہاں دراصل وہی سماج کامیاب ہوتا ہے جس سماج اور جس سوسائٹی کے افراد اجتماعی معاملات کے لیے، براڈر انٹرسٹ کے لیے، زیادہ وسیع تر مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے اپنے ذاتی انٹرسٹ کو، پرسنل انٹرسٹ کو دبا دے، اپنی ذاتی رنجشوں کو دبا دے اور پھر براڈر انٹرسٹ کے لیے ایک پلیٹ فارم پر چلا ہے۔ یہی فارمولہ ہے کہ اپنے ذاتی اختلاف کو اپنی جگہ رکھنا اور اجتماعی معاملات کو حل کرتے وقت
ہم صرف براڈر انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے یہ دیکھیں کہ مجھے ایکس وائی زیڈ سے جو اختلاف ہے یا پھر کسی ایشو میں جو مجھے ایک اختلاف ہے کہ یہ نہیں یہ ہونا چاہیے، کیا یہ میرا اختلاف ہے؟ کیا اختلاف کرنے سے جو براڈر انٹرسٹ ہے وہ حاصل ہوگا، یا پھر اختلاف کرنے سے جو براڈر انٹرسٹ ہے وسیع تر فوائد ہیں سماج کے وہ دراصل متاثر ہو جائیں گے؟ تو پھر ایسے موقع پہ بہترین سماج وہ ہے، بہترین سوسائٹی وہ ہے کہ ہر طرح کے اختلافات کو ختم کر کے وہ براڈر انٹرسٹ کو حاصل کرنے کے لیے اتحاد کو قائم کرتا ہے۔ ایسے ہی معاشرے کی تشکیل کی دعوت اسلام اپنے ماننے والوں کو دیتا ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ انڈیویجولز کے درمیان اختلافات اور ڈیفرنسز ختم نہیں ہو سکتے ہیں، یہ دور اول میں بھی تھا۔ جب صحابہ نے ان اختلافات کو براڈر انٹرسٹ کے لیے ختم کیا تو انہوں نے کامیابی حاصل کی، اور جب ایسا نہیں ہوا تو صرف اگر مسلمان کی بات کریں تو مسلمانوں کی تاریخ سامنے ہے کہ مسلمانوں کو بعد کی تاریخ میں جو نقصانات پہنچے ہیں وہ اسی وجہ سے کہ مسلمانوں کی سوسائٹی میں ایسے افراد کی کمی ہو گئی، ایسے انڈیویجولز کی کمی ہو گئی جو سوشل انٹرسٹ کے لیے، براڈر انٹرسٹ کے لیے اپنی ذاتی رنجش کو دبانا جانے۔ جب ایسے لوگوں کی کمی ہوگی تو یقیناً ایسا معاشرہ اور ایسی سوسائٹی فیلئر ہو کر رہ جائے گی۔ صحابہ کی زندگی سے چند مثالیں لیجئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آپ جانتے ہیں، یہ چوتھے خلیفہ تھے۔ جس وقت یہ چوتھے خلیفہ ہوئے اس وقت شام کی سرداری اور حکومت حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھی۔ دونوں بڑے لوگوں کے درمیان کچھ چیزوں کو لے کر آپسی شکایتیں ہو گئیں، اور یہ شکایت اور رنجش اتنی بڑھی کہ دونوں کے درمیان جنگ کی نوبت آ گئی۔ یہ وہ موقع تھا جبکہ مسلمانوں نے رومی سلطنت کے بہت بڑے حصے کو، جو بیزنٹائن امپائر کہا جاتا ہے، اس کو فتح حاصل کر لیا تھا۔ رومی سلطنت کے ایسٹرن پارٹ کو بیزنٹائن امپائر کہتے ہیں۔ اس کی بنیاد 330 عیسوی میں پڑی اور بعد میں اس میں بہت زیادہ ترقی ہوئی۔ مسلمانوں نے اولاً اس کے ایسٹرن پارٹ کو حاصل کیا، یعنی فتح کیا۔ وہ زمانہ ہی ایسا ہی تھا، ٹریٹری اسی طرح فتح کی جاتی تھی۔ بعد میں پھر ترکی، عثمانی ترکی سلطنت کے زمانے میں پھر جو بقیہ بھی حصہ تھا وہ فتح ہو گیا۔ ابتدائی زمانے میں جب حضرت علی رضی اللہ عنہ اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان اختلافات ہوئیں، اور ظاہر خبریں پھیل جاتی ہیں، خاص کر جب بڑے لوگوں کے درمیان ہو، تو جب یہ خبر پھیلی تو رومی سلطنت کا جو وارث تھا قسطنطین، اس نے اس سے فائدہ اٹھانا چاہا اور پھر اپنی فوج کی تیاری شروع کی تاکہ پھر مسلم حکومت پر حملہ کر کے وہ اپنی کھوئی ہوئی چیز کو حاصل کر سکے۔ اس کی خبر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو ہو گئی۔ دیکھیے صحابہ کی صفت آپ دیکھیے۔ حضرت معاویہ کو جب خبر ملی تو انہوں نے پوری صورتحال کو اور سنگینی کو سمجھ لیا۔ انہوں نے فوراً لیٹر لکھا اور اس لیٹر کو ایک خصوصی قاصد کے ذریعہ رومی سردار کے یہاں بھیجا۔ اس میں جو انہوں نے جو کچھ لکھا اس میں ایک بات یہ لکھی کہ اے رومی احمق، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہمارے داخلی اختلافات کا فائدہ اٹھا کر تم ہم پر حملہ کر کر فتح حاصل کرو گے؟ یاد رکھو کہ اگر تم نے ایسا کیا تو جو علی کی فوج تم سے لڑنے کے لیے آگے بڑھے گی، میں اس فوج کا سب سے ادنا سپاہی ہوں گا۔ یہ حضرت معاویہ کا اسٹیٹمنٹ تھا۔ اس وقت وہ خود شام کے سردار اور حاکم تھے۔ یہ رول اور کردار دراصل صحابہ رضی اللہ عنہم نے پیش کیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ دور اول میں مسلمانوں نے کامیابی حاصل کی۔ اسی طرح ذاتی محفلوں میں بھی صحابہ کے درمیان ڈیفرنسز ہوتے تھے، ڈسینشنز ہوتے تھے۔ ایک واقعہ ہے حضرت عبیدہ بن جراح اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہما کا۔ دونوں کے درمیان کچھ بات کو لے کر بحث ہونے لگی۔ بحث کیا؟ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے کہا کہ دیکھیے میں 3 چیزوں میں آپ سے زیادہ افضل ہوں، سپیریئر ہوں۔ حضرت عثمان نے پوچھا کہ اچھا یہ بتائیے کہ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ ابو عبیدہ بن جراح نے کہا کہ اول تو یہ کہ بیت رضوان میں میں حاضر تھا اور آپ حاضر نہیں تھے، غزوہ احد میں میں ثابت قدم تھا، آپ ثابت قدم نہیں تھے، غزوہ بدر میں میں موجود تھا، آپ موجود نہیں تھے۔ حضرت عثمان نے کہا اچھا
جب انہوں نے یہ تینوں بات یعنی ابو عبیدہ بن جراح نے جب یہ تینوں باتیں کہیں تو پھر اس کو لے کر حضرت عثمان برہم نہیں ہوئے، غصہ نہیں ہوئے. انہوں نے کہا کہ اچھا. اب پھر انہوں نے اپنی دلیل پیش کی. انہوں نے کہا کہ دیکھو جہاں تک بیعت رضوان کا تعلق ہے تو خود پروفٹ آف اسلام نے مجھے اپنی ضرورت سے مکہ بھیج دیا تھا. جہاں تک بدر کا واقعہ ہے تو خود پروفٹ آف اسلام نے مجھے مدینہ میں اپنی جگہ پہ چھوڑا تھا. اور جہاں تک غزوہ احد کا واقعہ معاملہ ہے تو اس کے لیے میں نے اللہ سے معافی مانگی اور اللہ نے مجھے معاف کر دیا ہے. تو یہ انہوں نے تین دلائل پیش کر دیے. اس کے بعد معاملہ ختم ہو گیا. اس واقعے پر غور کیجئے تو واقعے پر غور کرنے سے معلوم ہوا کہ اختلافات ہوں گے، بڑے لوگوں کے درمیان بھی اختلافات ہوں گے. جس وقت اختلاف ہو، جس وقت تنقید اور کرٹیسزم ہو تو ذہین لوگ اور بڑے لوگوں کا کام یہ ہوتا ہے، ان کی صفت یہ ہوتی ہے کہ ایسے موقع پہ وہ تنقید پر غور نہیں کرتے ہیں، تنقید کرنے والے پر غور نہیں کرتے ہیں، بلکہ اس نے جو کچھ کہا ہے اس پر غور کرتے ہیں. اور اگر جواب دینا مناسب سمجھتے ہیں تو جواب دیتے ہیں، اور جواب دینا مناسب نہیں ہوتا تو جواب نہیں دیتے. مزید یہ کہ وہ اس طرح کی چیزوں کو نیت کا سبجیکٹ نہیں بناتے ہیں، انٹینشن کا سبجیکٹ نہیں بناتے ہیں جس کو لے کر اپنے اندر نفرت پیدا ہو، انتقام کا جذبہ پیدا ہو. صحابہ کے اندر یہ چیزیں موجود نہیں تھیں. اسی طرح حضرت خالد بن ولید اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہما کے درمیان کچھ چیزوں کو لے کر بحثیں ہوتی تھیں. اب ایک شخص آیا اور ان دونوں کی باتوں کو لے کر چاہا کہ ان دونوں کے درمیان مزید فرق اور اختلافات کو بڑھا دے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ سماج میں اگر دو آدمی کے درمیان اختلاف ہو تو تیسرا جو کمینی خصلت کا ہوگا اس اختلاف کو اور بڑھانا چاہے گا. ایسا پہلے بھی ہوتا تھا، آئندہ بھی ہوگا. تو اب اس نے آ کے حضرت خالد کو کہا کہ وہ ایسا اور ویسا کہتے، مثال کے طور پر کہ خالد نے اسلام کو بہت بعد میں قبول کیا وغیرہ. یہ سنتے ہی حضرت خالد نے جواب یہ دیا کہ سنو، اب یہیں پہ تم رک جاؤ، ہمارا ذاتی اختلاف ہمارے دین تک نہیں پہنچے گا. یہ جو ہمارے درمیان ڈیفرنس آف اوپینینز ہیں یہ ہمارے دین تک نہیں پہنچے گا. یہ واقعات ہمیں بتاتے ہیں کہ بڑے سے بڑے صحابی کے درمیان بھی اختلافات اور ڈیفرنسز ہوتے تھے، بڑے سے بڑے بزرگ کے درمیان بھی اختلافات ہوں گے. لیکن ایسے موقع پر دو طریقہ ہے. نمبر ایک کہ اختلاف کرنے والا جب اختلاف کرے تو صرف اختلاف کی بات کو دیکھا جائے، نہ کہ اختلاف اور کرٹیسائز کرنے والے کی نیت کو دیکھا جائے. دوسری چیز یہ ہے کہ کبھی بھی اس طرح کی چیزوں کو نیت کا سبجیکٹ نہ بنایا جائے بلکہ اس کو بس گفتگو تک ہی محدود رکھا جائے. ایسا کرنے سے یہ ہوگا کہ آپ اختلاف کریں، اپنی رائے رکھیں، لیکن آپسی رشتے خراب نہ ہوں. اسلامی تعلیم یہ ہے کہ ہر حال میں آپسی رشتوں کو مینٹین کیا جائے. جب کسی کمیونٹی اور کسی سوسائٹی کے افراد، ویکتی اور انڈیویجولز کی یہ صفات ہوں کہ وہ اپنی ذاتی رنجشوں کو، ذاتی شکایتوں کو اور ذاتی انٹرسٹ کو سماجی انٹرسٹ، براڈر انٹرسٹ اور وسیعتر مفاد کو حاصل کرنے کے لیے دبا دیں تو پھر وہی سماج اور وہی سوسائٹی ترقی کرتی ہے. جب کسی سوسائٹی میں ایسے عالی دماغ لوگ موجود ہوتے ہیں، ایسے بڑے دل رکھنے والے موجود ہوتے ہیں تو وہی سماج دراصل ترقی کرتا ہے. مسلمانوں کو اگر موجودہ زمانے میں جو ترقیاں حاصل کرنی ہے، اپنی پچھلی تاریخ کو دوبارہ دہرانی ہے، تو جو چیزیں حاصل کرنی ہے ان میں سے ایک اہم ترین چیز یہ ہے کہ مسلمان یہ جانے کہ ذاتی انٹرسٹ ایک چیز ہے اور سوشل انٹرسٹ اور براڈر انٹرسٹ دوسری چیز ہے. ہرگز اور ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ پرسنل انٹرسٹ کو سوشل انٹرسٹ پر ہم حاوی کر دیں. ہم اپنے ذاتی غرض اور ذاتی مقصد کو سماجی مقصد پر حاوی کر دیں. ہم کسی ذاتی رنجش کو لے کر اپنے سماج میں موجود بڑی صلاحیتوں والے لوگوں کو نظر انداز کر دیں. جب ایسا موقع ہوگا، جب ایسی چیزیں پنپے گی آپ کے سماج میں، تو آپ کے سماج کے اندر بڑی صلاحیت کے لوگ کبھی پیدا نہیں ہو پائیں گے، بڑی صلاحیت کے لوگ آگے نہیں بڑھ پائیں گے. کسی بھی سماج کے بڑے لوگ بڑے پیدا نہیں ہوتے ہیں بلکہ ان کے درمیان ایسے افراد ہوتے ہیں
جو ان بڑے لوگوں کی صلاحیتوں کو پہچانتے ہیں، ان کے ٹیلنٹس اور کمپیٹنس کو پہچانتے ہیں، اور پہچاننے کے بعد ان سے اپنی اگر ذاتی رنجشیں ہوتی ہیں تو اس کو دباتے ہیں، اور پھر یہ کوشش کرتے ہیں کہ سماج میں ہمارے درمیان بڑے لوگ جو ہیں وہ کام کریں اور آگے بڑھیں۔ جب بڑے لوگ آگے بڑھتے ہیں تو پھر چھوٹے لوگ بھی خود بخود آگے بڑھنا شروع کرتے ہیں، کیونکہ یہ خدا کا فیصلہ۔ ایک بات اور جانیے کہ اگر سماج میں کسی کو عزت ملی ہوئی ہے تو وہ عزت ہمارے دینے سے نہیں ملی ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اگر کسی کو ذلت ہے تو یہ اللہ کی دی ہوئی ذلت ہے۔ اسی طرح اللہ نے کسی کو اعلیٰ صلاحیت دی ہے، ٹیلنٹ دیا ہے، تو یہ دراصل خدا کا دیا ہوا تحفہ ہے جو اس انسان کے پاس ہے۔ اب اگر ہم اس میں خود اپنی طرف سے مداخلت کریں، یعنی ہم کسی کی عزت لوٹنا چاہیں، کسی کا کیریکٹر اسسینیشن کریں، کسی کو ذلیل کرنا چاہیں، تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ دراصل خدائی ڈومین میں داخل ہونے کے مترادف ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت اور ذلت دونوں اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ مطلب کیا ہوا کہ اگر کسی کے پاس عزت ہے تو یہ اللہ کی دی ہوئی ہے۔ اب اگر ہم اس کو بے عزت کرنا چاہتے ہیں تو یہ اللہ کے اختیارات میں انٹرفرنس کے ہم معنی ہے۔ اگر کوئی ذلیل نہیں اور ہم ذلیل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خدائی اختیارات میں انٹرفیئر کر رہے ہیں۔ اسی طرح اگر کسی کو اللہ نے کسی خاص فیلڈ میں مہارت دے دی ہے تو یہ دراصل اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اب اگر ہم ان صلاحیتوں کو سماج کے بڑے فائدے کے لیے استعمال ہونے سے روکنا چاہتے ہیں، طرح طرح کی نگیٹو باتیں پھیلاتے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں، تو مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ ہم خدائی اختیارات میں مداخلت کر رہے ہیں۔ لہٰذا اس طرح کی جسارت سے اپنے آپ کو بچائیے، سماج میں اتحاد و اتفاق قائم کیجیے۔ لیکن ایک اور بات، اسلام میں جب اتحاد کی بات ہوتی ہے، یونیٹی کی بات ہوتی ہے، تو یہ اس لیے نہیں کہ آپ اتحاد کر کے دوسروں سے لڑنے جائیں، آپ اتحاد اور یونیٹی کر کے ایک مفروضہ دشمن قائم کر لیں، ایک اینیمی کو سیٹ کر لیں اور پھر اس کے خلاف آفینس اور جارحیت شروع کر دیں۔ نہیں، اسلام میں جو اتحاد اور یونیٹی کی بات ہے مسلمانوں کے درمیان جو آپسی یونیٹی کی بات اسلام کہتا ہے، وہ اس لیے تاکہ جو دوسرے لوگ ہیں، دوسری قومیں اگر تم سے دشمنی کرنا چاہیں تو وہ تمہارے اتحاد کو دیکھ کر گھبرا جائیں، وہ تمہارے اتحاد کو دیکھ کر تمہارے خلاف اسٹیپ نہ لے سکیں۔ یہ ایک مقصد ہے۔ دوسرا مقصد کیا ہے؟ دوسرا مقصد اتحاد کا یہ ہے کہ ہم سماج میں کوئی بڑا کام کر سکیں۔ کوئی تنہا ویکتی کبھی کوئی بڑا کام نہیں کرتا ہے۔ سماج میں بڑا کام ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اگر ایک آدمی آگے بڑھا ہے تو پھر اس کی پشت پر تمام لوگ کھڑے ہو جائیں، تبھی جا کے کوئی بڑا کام ہوتا ہے۔ دنیا میں تمام بڑے کام ایسے ہی ہوئے ہیں، اسی طرح ہوتے ہیں، اور آئندہ بھی اسی طرح ہوں گے۔ جس سماج میں ایسے افراد ہوں گے وہ سماج کامیاب ہوگا، جس سماج کے اندر ایسے لوگ نہیں ہوں گے وہ سماج بہتر سماج، کامیاب سماج نہیں بنے گا۔ اسلام جو اصلاً بات کرتا ہے وہ حقیقی معنوں میں محض اتحاد مسلم کی نہیں بلکہ اتحاد انسانیت کی، اتحاد مسلم کی جو اسلام بات کرتا ہے وہ تو ایک ٹیمپرری نوعیت کا اتحاد ہے، تاکہ مسلمان ایک ساتھ ہوں، کچھ بڑا کام کریں، الگ الگ ٹولی بنا کر بکھر نہ جائیں، کچھ بڑا کام کرنے کے لیے ایک ہو جائیں۔ لیکن اسلام اصلاً جو بات کرتا ہے وہ اتحاد انسانیت کی۔ لہٰذا جب آپ قرآن کو کھول کر پڑھیں گے تو اس میں پہلی آیت جو آپ کو ملے گی وہ ہے رب العالمین، یعنی لارڈ آف دا یونیورس۔ قرآن میں یہ نہیں کہا گیا کہ لارڈ آف دا مسلم، یعنی مسلمان کا اللہ اور مسلمان کا گاڈ نہیں، بلکہ تمام کائنات، تمام انسانیت کا خدا۔ اسی طرح پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن میں جو مستقل اسٹیٹس بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ رحمت للعالمین تھے۔ آپ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةٌ لِلْعَالَمِينَ We have sent you as a mercy to all mankind۔ ہم نے تم کو تمام انسانیت کے لیے مرسی بنا کر بھیجا ہے، یعنی پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے لیے مرسی نہیں تھے بلکہ تمام انسانیت کے لیے مرسی تھے۔ قرآن میں ایک مقام پر اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے، اے لوگو
اللہ سے ڈرو، اپنے رب سے ڈرو، اپنے خالق سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا ہے۔ قرآن میں یہ بتایا گیا کہ تمام انسانیت دراصل ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں۔ مذہب کی بنیاد پہ فرق ہو سکتا ہے، قبائل کی بنیاد پہ بھی فرق ہو سکتا ہے، کوئی ایک محلے میں رہتا ہے کوئی دوسرے محلے میں، لیکن اللہ کے نزدیک تمام انسانیت دراصل ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں، یعنی آدم اور حوا کی اولاد۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام ظاہری ڈیفرنسز کے باوجود مسلمان وہ ہے جو تمام انسان کو اپنے بھائی اور بہن کی حیثیت اور نگاہ سے دیکھے، اس کے ساتھ وہی ہمدردارانہ جذبہ رکھے جو وہ خود اپنے بھائیوں اور مسلمان بھائیوں کے درمیان رہتے ہوئے وہ اپنے سینے میں پالتا ہے۔ اسی طرح قرآن میں دوسرے مقام پر اللہ نے کہا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ الى آخری آیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے بنی آدم کو یعنی سنس آف ایڈم کو عزت بخشی، اکرام بخشا۔ قرآن میں یہ نہیں کہا گیا کہ ہم نے مسلمانوں کو اکرام بخشا ہے، بلکہ اللہ نے یہ کہا کہ ہم نے تمام انسانیت کو اکرام بخشا۔ مطلب کیا ہے؟ جب اللہ نے خود ایکس وائی زیڈ کمیونٹی کو اکرام اور عزت اور ڈگنیٹی دے دی، تو ہم کون ہوتے ہیں کہ کسی قوم کی عزت محض اس بنیاد پر لوٹنے کی کوشش کریں، انہیں انڈر اسٹیمیٹ کریں کہ کوئی ہندو ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی سکھ ہے وغیرہ وغیرہ۔ نہیں، اسلام یہ کہتا ہے کہ تمام انسانیت کے ساتھ تم انسانیت والی نگاہ اور جذبے کے ساتھ پیش آؤ۔ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو تمام انسانیت خدائی عیال کی مانند ہے، یعنی ڈیوائن فیملی کی مانند ہے، اور اللہ کے نزدیک بہترین فرد اور بہترین انسان وہ ہے جو ان تمام انسانیت کے ساتھ بہترین سلوک اور بہترین بیہیویئر کرے۔ اسی طرح پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو، لوگوں کو مخاطب کر کے پیغمبر اسلام نے کہا کہ دیکھو تم مومن نہیں ہو سکتے، یہ بہت بڑی بات ہے، تم مومن نہیں ہو سکتے ہو۔ ہم کیا سمجھتے ہیں مومن کون ہوگا؟ جس کے سر پہ ٹوپی ہوگا، جس کے چہرے پہ داڑھی ہوگی، جس کا ایک خاص قسم کا لباس ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ ہم نے تو آج مومن اور مسلم ایسے ہی لوگوں کو سمجھ رکھا ہے۔ پیغمبر اسلام مومن کسے کہتے ہیں؟ دیکھو تم مومن نہیں ہو سکتے ہو جب تک کہ تم دوسروں کے ساتھ رحم نہ کرو۔ اتنی بڑی بات کہ رحم کا معاملہ ایمان سے جڑا ہوا ہے۔ آپ مومن ہو نہیں سکتے ہیں جب تک کہ آپ دوسروں کے ساتھ رحم نہ کریں۔ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم تو رحم کرتے ہیں۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ نہیں، اس رحم کا مطلب یہ نہیں کہ تم آپس میں رحم کرو اور پھر اپنے بھائیوں کے ساتھ رحم کرو۔ رحم کا مطلب یہ ہے کہ تم تمام انسانیت کے ساتھ رحم کا معاملہ کرو۔ یہ ہے اسلام۔ اسلام اصلاً اتحاد انسانیت کا پیغام دیتا ہے، یونیٹی آف مین کائنڈ کا پیغام دیتا ہے۔ اسلام اپنے ماننے والوں کے درمیان آفاقیت اور یونیورسلٹیز پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو گھیٹوئسٹ، ایک بند گڑھے میں بند ہونے والا گروپ بنانا نہیں چاہتا ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ مسلمان آفاقیت پسند ہوں، ان کے اندر یونیورسل تھاٹ پیدا ہو، ان کے اندر ہیومنیٹی ہو، وہ ہیومنیٹیرین تھاٹ کے لوگ ہوں۔ اسلام کے ماننے والے حقیقی طور سے ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں۔ جو شخص بھی سچے طور سے مسلمان ہوگا اس کے اندر لازمی طور سے انسانیت اور انسان دوستی کا جذبہ پیدا ہو جائے گا۔ ایک شخص مسلمان ہو اور اس کے اندر انسانیت کا جذبہ پیدا نہ ہو، اٹ از بلین ٹائم امپاسبل۔ اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔